الصلاة خير من النوم۔ دشمن کو برباد کرنے کا میں وظیفہ بتاؤں اس سے پہلے کچھ آپ کو باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کے وقت میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں رشید بھائی دشمنوں نے برباد کر دیا، دشمن جادو کرا رہے ہیں، دشمن کا ہم کیا کریں، کیسے کریں، کیا کریں، کیا نہیں کریں۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ تعالی اگر دشمن جادو آپ پر کرے گا تو جادو تو دشمن کرائے گا، لیکن دشمن کا کیا ہوا جادو اسی دشمن پر ہم پلٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پہ کسی دشمن نے جادو کرایا، ٹھیک ہے، اور کسی دشمن کا جادو آیا ہمارے پاس تک، اب اس جادو کو جو آ رہا ہے دشمن کے ذریعے سے، سفلی عمل یا کالے عمل کے ذریعے سے، تو اس جادو کو ہم اسی کو اوپر الٹا کیسے کر سکتے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں، اس وظیفے میں انشاءاللہ تعالی میں آپ تمام حضرات کو بتانے والا ہوں۔ کسی کے پاس مت جائیں، آج کے وقت میں سوشل میڈیا کا دور ہے اور آئے دن میرے پاس فون آتے ہیں رشید بھائی ہم فلاں جگہ گئے، ہم سے جو ہے 25,000 روپے لوٹ لیے، 30,000 روپے لے لیے، 15,000 لے لیے، 20,000 لے لیے۔ دوستو اگر کوئی ایسا دشمن جادو کر رہا ہے تو اس کے لیے آپ کسی کے پاس نہ جائیں، صرف آپ خود اپنے گھر پر اس عمل کو کریں، انشاءاللہ تعالی یقین کامل ہے اس رب کائنات کی ذات پہ کہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اگر دشمن کرتا ہے جادو تو الٹا جادو اسی دشمن پر پلٹ ہو جائے گا۔ یہ انشاءاللہ تعالی آج کا اس وظیفہ میں بتانے والا ہوں۔ اچھا ایک بات اور میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو، اس بات کو روک کر کے، کہ آج تو ایسا ہوا کہ آج کیا بلکہ یہ پورا ہفتہ ایسا ہوا کہ لوگوں سے زیادہ میری گفتگو نہیں ہوئی، لیکن اس بار جو ہے میرے پاس سے روحانی علاج کے، جادوئی اثرات کے بہت کوریل میرے پاس سے گئے، لیکن انڈیا میں کم گئے، اور انڈیا کے باہر ادر کنٹریز میں جیسے لندن ہو گیا، سعودی عربیہ ہو گیا، قطر، بحرین ہے، اور آپ کا نیو یارک، امریکہ، تھائی لینڈ، نیوزی لینڈ، اور آپ کا کابل، سمجھے، اور کہنا چاہیے جرمن، اٹلی، اور کیا نام ہے، ارے جنا کہاں کہاں، پوری کاپی یہ سب باہر کے کوریل سے ہی بھری پڑی ہے اس ہفتے کی، اور آج بھی الحمدللہ بہت سارے کوریل میرے پاس سے گئے ہیں۔ یہ میرے رب کا اتنا بڑا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت، میں کسی کو کوئی چیز میرے پاس سے جاتی ہے تو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ رب العزت میری عزت کو بچاتا ہے، میرے بھرم کو ٹوٹنے نہیں دیتا ہے میرا رب، سمجھے۔ کسی کا بھی میں علاج کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے اسے 100 کے 100% کامیابی ملتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی معاملات ہو، جادوئی اثرات کا معاملات ہو یا کوئی بیماری کا معاملات ہو، سمجھے، یہاں تک کہ کینسر کے بہت سارے کئی مریضوں کو میرے پاس سے گئے روحانی علاج، کہتے ہیں جہاں سے دنیاوی ڈاکٹروں کا علاج ختم ہوتا ہے وہاں سے روحانی علاج، قرآن مقدس کے حوالے سے علاج جب شروع ہو جاتا ہے الحمدللہ اس میں کامیابی ملنا ہی ملنا ہوتی ہے نا۔ بہت سارے علاج میرے پاس سے گئے، بہت سارے کوریل میرے پاس سے جاتے ہیں الحمدللہ، اور ابھی یہ ابھی جو 2 کوریل میں نے تیار کیے ہیں وہ ایک فیروز آباد کا اور ایک گورکھپور کا ہے۔ کوئی غیر مسلم الحمدللہ میرے پاس بہت سارے لوگ مجھ سے مدد مانگتے ہیں، مدد ملتی ہے، لوگ یاد کرتے ہیں کہ کہتے ہیں واقعی میں یار رشید بھائی، واقعی میں کہ رشید بھائی کے پاس سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے۔ حالانکہ ویڈیوز میں شوٹ نہیں کر پا رہا ہوں گرمی کی وجہ سے، اور آج بھی شاید کئی دن ہو گئے میں ویڈیوز نہیں بنا پایا ہوں، اس لیے میں نے سوچا لاؤ آج اپنے دوستوں آپ کو ایک وظیفہ دشمنوں کے حوالے سے میں دے دوں۔ آئیے انشاءاللہ تعالی شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، اللہ اور بھی ایسے ہی آپ کو خوش رکھے، مزید ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو وظیفہ ہے سورہ ناس کا، وظیفہ سورہ ناس کا، سمجھے۔ اگر دشمن کا نام ہم کو معلوم نہیں ہے، اب بہت سارے لوگ اس سچویشن میں رہتے ہیں کہ ہمیں دشمن کا نام معلوم نہ ہو تو ہم کیا کریں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں خلاصہ کرنے والا ہوں۔ اگر دشمن کا نام معلوم نہیں ہے اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے جادو کرایا جا رہا ہے، جادو ہو رہا ہے، تو اس کو ہم کیسے کریں، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں بتاؤں گا سورہ ناس کے اس وظیفے میں۔ آئیے شروع کرتا ہوں میں آپ کو بتانے کے لیے، لیکن محبت کے ساتھ شروع سے لے کے آخر تک میری اس ویڈیو کو دیکھیے گا تاکہ کچھ آپ کو حاصل ہو جائے، سمجھے۔ بٹ اس سے پہلے میرے چینل پر آئے ہیں مہمان بن کر، پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، لائک کر کے اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، بھلے ہی سبسکرائب کریں نہ کریں، لائک کریں نہ کریں، لیکن شیئر ضرور کرنا، کہ اگر میرا یہ ویڈیو یار کسی بھی لوگوں تک پہنچ جائے گا تو انشاءاللہ اچھی بات ہو جائے گی۔ روحانی علاج کے لیے میں نہیں کہتا ہوں میرے پاس سے کرائیں، باخدا میں اپنی تعریف میں نہیں چاہتا ہوں،
میں کسی قابل نہیں ہوں، ایک ناکارہ انسان ہوں، مجھ سے لوگ مدد کی امید کرتے ہیں، میں مدد مل جاتی ہے، کوئی چارج نہیں، کوئی فیس نہیں، باخدا 1 روپیہ بھی حرام ان لوگوں کا، سامان کے لیے چھوڑتا نہیں ہوں، اپنے لیے کسی کو چھیڑتا نہیں ہوں، سامان جو انسان مجھے دیتے اس کا کام کر کے دیتا ہوں میں، چاہے میرے گھر پہ آ جاتے ہیں لوگ، گھر پہ بھیڑ رہتی ہے الحمدللہ میرے یہاں جی، بہت ایسا نہیں 10-20-50 کلومیٹر سے 500-500 700 کلو 1000 کلومیٹر سے لوگ میرے پاس آتے ہیں جی، سامان لے کے آؤ، آپ کے سامنے تیار کر کے دوں گا، اس کو لے کے چلے جاؤ، ٹھیک ہے، آ سکتے ہیں انشاءاللہ، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، صبح 9 بجے سے لے کر کے دوپہر صرف 1 بجے تک میرا نمبر آن رہتا ہے زیادہ تر، اور باہر کسی مریض کو دیکھنے جاتا ہوں تو نمبر میرا بند رہتا ہے۔ بہرحال ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر دیتے ہیں، دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، دشمن اگر آپ پر حملہ کر رہا ہے تو ہم کو یہ وظیفہ کرنا ہے 21 سے 40 دن تک کا سورہ ناس کا، اور اس وظیفے کے لیے ہم کو اگر دشمن کا نام معلوم ہے تو دشمن کا نام لیتے ہیں، کیسے کر کے، جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو پورا طریقہ بتانا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو ہم کو 7 کنکر مٹی کے یا پتھر کے یا پھر نمک کے 7 کنکر لینا ہے، ٹھیک ہے، چاہے وہ مٹی ہو بلکہ پتھر نہ ہو کیونکہ پتھر گل نہیں پائے گا، مٹی ہو یا پھر نمک ہو یا پھر شکر کے ساتھ دینے، جو چینی ہوتی ہے نا شکر، اس کے 7 دانے آپ لے سکتے ہیں، باریک باریک ہوتے ہیں، ایسی چیز لیجئے جو گھل جائے، ٹھیک ہے، ان 7 دانوں کو آپ کسی پلیٹ میں رکھ لیجئے، اور رکھنے کے بعد میں آپ کو وظیفہ شروع کر دینا ہے عشاء کی نماز کے بعد میں، ٹھیک ہے، عشاء کی نماز کے بعد میں جب آپ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہوگی، اور 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد جو سورہ ناس ہے ہم کو 40 بار پڑھنا ہے، کتنی بار؟ 40 بار ہم کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی نبی المی صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اگر کوئی درود یاد نہیں تو اتنا 3 بار پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار پڑھ لیے۔ اس کے بعد سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ سورہ ناس ہے، 3 مرتبہ 40 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ جب ہم اس سورہ ناس کو 40 مرتبہ ہم پڑھ لیں گے، اور پڑھنے کے بعد میں آخر میں ہم نے اگر دشمن کا نام معلوم ہے تو یہ کہنا ہے کہ فلاں بن فلاں جو جادو کر رہا ہے، اس کا کیا ہوا جادو اسی پر پلٹ ہو جائے فلاں بن فلاں سے چھوڑ کر، جیسے مثال کے طور پر میرے لیے کسی نے جادو کیا، سمجھے، تو اور کرنے والا دوسرا ہے تو ہم یہ کہیں گے، سمجھے، رئیس بن خلیق نے جو جادو کیا ہے، رشید اختر بن شریف یا وحید، اس کا جادو پلٹ کر جو ہم نے نام پہلے لیا رئیس، اسی کے لیے الٹا ہو جائے، اس طریقے سے۔ اور اگر نام معلوم نہیں ہے تو ہم صرف اتنا اپنے تصور میں ذہن میں رکھیں گے، اور کہنا کچھ نہیں ہے کہ یہ کہیں گے کہ جس نے ہم پر جادو کیا ہے الٹا اسی پر ہو جائے، ٹھیک ہے، اس طریقے سے کہہ کے۔ اور جو ہم نے 40 بار پڑھنے کے بعد، یہ سوچنے کے بعد، یہ کہنے کے بعد میں جو دانے ہم نے آپ کو لیے ہیں، کیا نام ہے، مٹی کے یا پھر نمک کے یا پھر شکر کے، ان پہ دم کر دینا ہے اور بہتے پانی میں ہم کو ڈال دینا ہے، ٹھیک ہے، ہاں۔ اس طریقے سے ہم کو روزانہ 40 دن تک کرنا ہے، اور روزانہ ہم کو بہتے پانی میں ڈالنا ہے۔ وہ دشمن کیا اگر اپنے آپ سے پناہ نہ مانگے کہ میں نے کیوں دوسرے کے لیے جادو کرایا۔ یقین جانیے دوستو، رشید اختر، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا ہوں، بہت سارے یوٹیوب پہ آپ کو ملیں گے، لیکن رشید اختر سینہ ٹھوک کر دعوے کے ساتھ کوئی بھی چیز بیان کرتا ہے، دعوے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر بیان کرتا ہے۔ حالانکہ دشمنی مجھ سے لوگ بہت نبھاتے ہیں، بہت سارے یوٹیوبر بہت دشمنی کرتے ہیں، بہت دشمنی مانتے ہیں، لیکن مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا رب جب کسی کے ساتھ میں، میرا رب جس کے ساتھ ہو، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مطلب جو ہے، حالانکہ افواہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ یہ حرام وہ حرام، ایسا اور ویسا، یہ وہ۔ میں تو کہتا ہوں اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اللہ خود فرماتا ہے، میں جسے عروج بخشتا ہوں، جسے بلندی پر لے کر کے میں جاتا ہوں، جسے بلندی بخشتا ہوں، اس کے چاروں طرف دشمن کھڑے ہو جاتے ہیں جی۔ فی الحال کوئی ٹینشن کی بات نہیں، آپ دعائیں مجھے دیتے ہیں، آپ کی دعائیں میرے ساتھ ہیں الحمدللہ، تو مجھے کوئی بھی احساس نہیں۔ باخدا
ابھی مغرب کی نماز دیکھیے، وظیفہ کوئی سا بھی کیا کریں، ایک بات یاد آ گئی، وظیفہ کوئی سا بھی کیا کریں، نمازوں کی آپ پابندی کریں، نماز پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ہر چیز آپ کو ملے گی، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، سمجھ رہے ہیں؟ اور بہت سارے یوٹیوب پہ ایسے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ داڑھی منڈے ہیں، سمجھے، اور ویڈیو بنا رہے ہیں تو کرتا پاجامہ پہن لیا، ورنہ تو جو ہے پینٹ پہن کے گھوم رہے ہیں، سمجھے، بال ایسے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں۔ تو میں ان لوگوں کے بڑے خلاف رہتا ہوں بھائی۔ یوٹیوب پہ بہت سارے لوگوں نے جناب کس سے علاج لیا، میرے پاس وہ لوگ آئے، کہا رشید بھائی ہم نے فلاں انسان سے علاج لیا اور اتنے پیسے لیے اور ہمارا کچھ ہوا نہیں۔ میں نے دیکھا، میں نے کہا بتاؤ کیا چیز دیا ہے، ان لوگوں نے دکھایا مجھے، تو وہ تعویذ جو ریڈی میڈ الحمدللہ آتے ہیں وہ دکھایا، تو میں نے کتنے پیسے لیے، کہا کہ 15,000 20,000 25,000۔ میں نے کہا استغفر اللہ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر انسان کوئی بھی، ٹھیک ہے تعویذات کی اجرت لینا جائز ہے، جبکہ میں لیتا نہیں ہوں، جائز ہے جبکہ میں لیتا نہیں ہوں، سمجھے، لیکن اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو اگر لے رہا ہے تو اتنا لے لے جتنا حق ہے، ایسا نہ کہ 1 روپے کی چیز ہے اور 5,000 انسان لے رہا ہے، 500 روپے کی چیز ہے 20,000 روپے لے رہا ہے، یہ غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ فی الحال آپ لوگ سمجھدار ہیں، آپ لوگ دھیان دیں، غور دیں کہ چہرے سے انسان کا پتہ چلتا ہے کہ چہرہ انسان کا کیا بتا رہا ہے۔ اتنی گرمی ہو رہی ہے کہ میرے چہرے پہ پورا پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، یہ صرف آپ کی محبت کی وجہ سے، میں بتا رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ اس جگہ مت جائیے، اس جگہ مت کٹیے جا کر کے جہاں پر آپ کو اندیشہ ہو۔ پہلے تو اس کو چہرے کو آپ دیکھیں کہ چہرہ چمکدار ہے، چہرے پہ اللہ کا نور ہے کہ نہیں ہے، داڑھی اس کے چہرے پہ ہے کہ نہیں ہے، لباس اس کا کیا ہے، سمجھے۔ واہ واہی میں مت جائیے۔ لوگوں نے کہا کہ میں تو بھائی کھلا، میرے پاس کچھ سامان مجھے لے کر کے آتا ہے، میں کھلا اس کا کام کر کے دیتا ہوں، سامان نہیں دیتا، منع کر دیتا ہوں، اپنی جیب کے لیے سوال نہیں، ورنہ آج میں ٹوٹے گھر میں نہیں بیٹھا ہوتا، میں بھی کمانا جانتا۔ تعویذات کرنے والے لوگ جو ہے، تعویذات میں لوگ کمانے والے 1 مہینے میں 20 لاکھ روپے کما رہے ہیں، سمجھے۔ 17 سال میں آج میں نے 17 پیسے، باخدا 17 پیسے نہیں کمائے، سمجھے۔ اور ویڈیو گرافنگ کا کاروبار ہے میرا، سمجھے، چینل الحمدللہ چلتا ہے، اس سے تھوڑی انکم مجھے ہوتی ہے، باقی اور کوئی معاملات نہیں ہے۔ اللہ سب کو آپ کو سلامت رکھیے، سب آپ کی محبتوں کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگ دعائیں دیتے رہیں گے، انشاءاللہ اسی طریقے سے رشید اختر کا کام ہوتا رہے گا، ہاں، اور لوگوں کی خدمت انشاءاللہ تعالیٰ میں کرتا رہوں گا۔ اسی طریقے سے یہ وظیفہ دشمنوں کے حوالے سے کریں، انشاءاللہ 40 دن کا وظیفہ ہے سورہ ناس کا، محبتوں کے ساتھ کریں، اپنے دوستوں احباب کو کرنے کی کوشش کریں، کہیں، اور نماز کی تلقین، خود بھی نماز کی پابندی کریں، دوسروں کو بھی نماز کی پابندی کرنے کا حکم دیں کہ بھئی نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، سب سے بڑا عمل ہے۔ اگر ہم نماز پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو سب کچھ ہمیں حاصل ہوگا، نماز نہیں پڑھیں گے تو کچھ بھی ہمارے لیے نہیں، سمجھے۔ برے کاموں سے بچیے، حلال رزق کھائیے، حرام رزق سے بچیے، حلال کمائی کریے، حرام کمائی سے بچیے۔ اللہ سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، کوئی پریشانی میں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ میں امام حسین کا صدقہ دے کر آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے۔ میں امام حسین کے صدقے میں سب کے کاروبار میں پناہ برکت عطا فرمائے۔ آپ لوگ میرے چینل کے لیے دعا کر دیا کریں، اللہ میرے چینل کو اور عروج بخشے۔ جس طریقے سے یہاں تک آپ لوگوں نے پیار دیا ہے، محبت دی، اس طریقے سے پیار دیتے رہیے، انشاءاللہ میں آپ کو اپنے خون سے انشاءاللہ تعالیٰ سب کچھ دیتا رہوں گا۔ جب تک میرے بدن میں سانس ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی خدمت اور دین کی خدمت میں کرتا رہوں گا۔ بس تھوڑا سا بیزی رہتا ہوں میں، جب میرا فون کھل جاتا ہے تو اتنے فون میرے پاس آتے ہیں کہ مجھے خود ہوش نہیں رہتا ہے کس کے فون پہ میں ادھر ریسیو کرتا ہوں، کٹا فوراً دوسرا، اس طریقے سے جو ہے پر سیکنڈ کال آتی ہے میرے پاس، لیکن پھر بھی کسی سے کوئی میں ناراض نہیں ہوتا ہوں، کسی سے کچھ نہیں، سب کو بتاتا ہوں، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، کوئی کچھ پوچھ رہا ہے، بس یہ ہے کہ فون پہ وظیفہ نہیں بتا پاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میرے چینل پہ آپ جائیے، وظیفے دیکھ لیجیے۔ باقی روحانی علاج کا کوئی معاملات ہے، سب کو اچھے مشورے دیتا ہوں، اس لالچ سے نہیں کہ میرے پاس ہے، میں تو کہتا ہوں بھائی میرے جیسے انسان آپ تلاش کر لیجیے، میں کیا مجھ سے اچھے آپ کو مل جائیں گے، میں کس قابل ہوں۔ اچھی جگہ جائیے، اپنا علاج کرائیے۔ اگر جادوئی اثرات میں کوئی معاملات ہیں، گھر کی بندشیں ہیں، جادوئی اثرات بے اولاد کے تعلق سے، کوکھ کلوا دیتے ہیں، بندشیں کروا دیتے ہیں اس تعلق سے، کالا جادو، سفلی عمل، کیسا بھی ہو الحمدللہ رشید اختر آپ کا بھائی کرتا ہے، آ سکتے ہیں، آن لائن پارسل سے بھی منگا سکتے ہیں، ہندوستان میں کسی کونے کو، دنیا کے کسی کونے میں انشاءاللہ میں بھیجتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ ایسی دعائیں مجھے دیتے رہیں، زندگی باخری۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کروں گا، اللہ حافظ، دعا خیر میں فرمائیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیئر کر دینا زیادہ سے زیادہ محبتوں کے ساتھ میرے لیے، آپ کے لیے میں نے محنت کی، پسینہ بالکل پورا بدن پسینہ پسینہ ہو چکا، پورے کپڑے بھی چکے ہیں۔ اگر اس چیز کو ترس کھاتے ہیں کہ رشید بھائی نے گرمی میں بیٹھ کر اس ویڈیو کا اہتمام کیا ہے تو میرے لیے ضرور انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ دوستو۔ بہت سارے وظیفے آپ نے کیے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کسی بھی کام میں اور کسی بھی چیز میں
ہم کو یا کسی بھی مطلب کسی بھی تعلقات سے، کسی بھی تعلق سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کو یار نجات نہیں مل رہی ہے، کہ بیماری ہمارے گھر میں گھسی ہوئی ہے اس سے نجات مل جائے، یا پھر اور بھی بہت سارے معاملات ہیں سمجھے، کہ کاروبار ہم کر رہے ہیں لیکن اس میں پریشانی آ رہی ہے، اس سے نجات ہمیں مل جاتی، یا پھر بیماری ہے اس سے نجات ہمیں مل جاتی، یا پھر اور کوئی معاملات ہیں اس سے ہمیں جو ہے پریشانی سے نجات مل جاتی، تو اس کے لیے سب سے بہتر اگر کوئی وظیفہ ہے تو وہ ہے درود نجات کا۔ اگر کسی بھی چیز سے ہم اور آپ سب کو نجات اگر لینا ہے، نجات حاصل کرنا ہے، تو ہم اور آپ سب مل کر کے درود نجات کا وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اس کا فائدے اور اس کی فضیلت، اس کا طریقہ مکمل آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ آپ چاہتے ہیں بیماری سے ملے نجات تو کریے درود نجات کا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں پریشانی سے مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں کہ جادو سے مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں کہ کہیں سے کوئی مطلب جو ہے ہم پر کوئی اٹیک کر رہا ہے، جادو کر رہا ہے، اس سے ہم کو مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ، آپ چاہتے ہیں کہ دشمن ہم پر حملہ کر رہا ہے، اس دشمن سے ہم کو مل جائے نجات تو آپ کیجئے درود نجات کا وظیفہ۔ ہاں جی ہاں دوستو، آپ ضرور کریں درود نجات کا وظیفہ، انشاءاللہ تعالی بہت ہی زود اثر ہے، بہت ہی کامیاب ہے انشاءاللہ تعالی۔ جو انسان اس کو کریں گے اس مقرر وقت میں جو کہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اس مقدس تاریخ میں جو کہ میں آپ کو آج بتانے والا ہوں، تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی اس کی زندگی کا حال بہت عجیب ہو جائے گا، اس کی زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں حاصل ہوں گی، اور انشاءاللہ بہت کچھ اس کو حاصل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں رشید اختر، آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ اچھے ہوں گے، مزید اللہ اور آپ کو ترقی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، نماز پڑھنے کے مغرب کی نماز پڑھ کے آتا ہوں تو سب سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ آپ تمام حضرات تک ایک ویڈیو مطلب جو ہے دے دی جائے، تو نماز پڑھنے کے بعد میں جو ہے میں نے سوچا لاؤ ایک بہترین وظیفہ میں آپ تمام حضرات کو بتا دوں۔ اچھا، درود نجات جو ہے وہ اس کی فضیلت کیا ہے وہ بھی انشاءاللہ میں بتا دوں گا آپ کو، اور اس کے فائدے کیا ہیں وہ بھی میں بتا دوں گا۔ اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں بڑا سکون حاصل ہوگا، اور درود نجات اگر آپ کسی کو چاہیے ہے تو اسکرین پہ جو دیا گیا نمبر ہے اس کے ذریعے سے آپ واٹس ایپ میں ایک میسیج لکھیں، درود نجات رشید بھائی دے دیجیے، فوراً آپ کو مل جائے گی، صرف عربی میں ملے گی میرے پاس، ہندی میں نہیں مل پائے گی۔ ایک چیز میں آپ کو اور بتانا چاہتا ہوں اپنی اس وظیفے کی بات کو روک کر کے، کہ روحانی علاج تو میں کرتا ہوں جادوئی اثرات کا کیسا بھی ہو الحمدللہ۔ اچھا، میری بات بھی لوگوں سے ہوتی ہے کیونکہ جو نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر کے ذریعے سے میں لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بات کا جو ٹائم ہے، بات کرنے کا جو ٹائم ہے وہ صبح 9 بجے سے دوپہر کے 12:30 1 بجے تک ہے۔ اس بیچ میں حالانکہ ہر سیکنڈ پر سیکنڈ پہ کال آتی ہے میرے پاس میں، جو انسان ٹرائی کرتا رہتا ہے اس سے میری بات 100% ہوتی ہے، جو ایک بار لگا کے چھوڑ دے گا اس سے بات مشکل ہی نہیں ناممکن ہے، کیونکہ بھائی ایسا نہیں ہے کہ آپ کی کال میں نہ اٹھاؤں یا پھر کوئی اور معاملات ہو جائے، بلکہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک وقت میں بہت سارے لوگ کال کرتے ہیں، اب جس کا فون کرتا ہے، جس کا آ گیا فوراً اس کا ریسیو ہو جاتا ہے، بات چیت ایسے ہوتی رہتی ہے۔ تو آپ خاص کر واٹس ایپ کے ذریعے سے چھوٹے سے میسج کے ذریعے سے کسی بھی ٹائم آپ بات کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ آج بھی بہت سارے کوریل پارسل میرے پاس آئے ہیں، دلی کا بھی ہے، فرخ آباد کا ہے، اور آپ کا ہماچل پردیش کا ہے، اروناچل پردیش کا بھی ہے، اور آپ کا گجرات بروچ کا ہے، بڑودرا داہود کا بھی ہے، رتلام اندور ہو گیا آپ کا، اور شاید حیدرآباد، وشاکھاپٹنم، گنٹور، یہ آندھرا پردیش کی سرزمین سے میرے پاس کوریل، فی الحال 8-10 کوریل میرے پاس سے آج آئے ہیں، کل جائیں گے انشاءاللہ تعالی، تیار کروں گا رات میں۔ بہت سارے معاملات، کسی کو جادوئی اثرات ہے، کسی کا کاروبار بند ہے، کسی کا کوئی اور بیماری ہے، کسی کی پریشانی، طرح طرح کی پریشانیوں میں لوگ رشید اختر کو یاد کرتے ہیں، نظامی بابا بھی کہتے ہیں نا۔ چلیے خیر انشاءاللہ، بہرحال تو آئیے انشاءاللہ درود نجات کا میں وظیفہ بتاتا ہوں، بٹ اس سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر پہلی بار مہمان بن کر تشریف لائیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، ساتھ ہی ساتھ بیل کا آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اچھا، چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، ویڈیو کو لائک کریں نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شیئر کریں گے تو یار دوسرے کا بھلا ہوگا، جو میں آپ کے لیے محنت کر رہا ہوں اس محنت کا پھل یار مجھے بھی تو ملنا چاہیے۔ یار دیکھ رہے ہیں آپ میرے چہرے پہ پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، پسینہ پسینہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میری محنت کا پھل مجھے آپ لوگوں کو دینا چاہیے یار۔ آپ کہیں گے رشید بھائی ہم کیا دیں گے، تو آپ صرف شیئر کر دیں، انشاءاللہ میری محنت کا پھل مجھے مل جائے۔ آئیے سنتے ہیں درود نجات کون سی ہے، اس کے بعد وظیفہ طریقہ بتاتا ہوں، وظیفہ بتاتا ہوں کتنے دن کرنا ہے، کیسے کرنا ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات ويا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغثني 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 یا الہی انک علی کل شیء قدیر. یہ درود نجات ہے، اس کو درود تنجینا بھی کہتے ہیں. میں نے آپ کو بتائی تلاوت کر کے درود نجات، اس کو کوئی سن بھی لیتا ہے، اس کی سننے کی بہت بڑی فضیلت ہے. بہرحال تو آپ جو ہے اس کو جو میں نے پڑھ کے بتائی ہے اس کو، یا پھر ہمارے گھر کی ماں بہنیں یا بھائی حضرات چچا جو بھی ہیں، لیڈیز یا جینٹس، کوئی بھی انسان کر سکتا ہے. اس کو جو ہے تاریخ تو کوئی فی الحال مقرر نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو کم سے کم 21 سے 40 دن تک اس وظیفے کو کریں درود نجات کے. 21 دن یا پھر 40 دن تک اگر آپ کرتے ہیں تو جس مقصد سے آپ چاہیں گے، جو مقصد آپ کا ہوگا، اس مقصد میں اللہ رب العزت آپ کو کامیابی عطا فرمائے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ درود نجات وہ درود ہے جس کی تعریف میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا. بس اتنا، اس کا نام نجات ہے، درود نجات. تو ظاہر سی بات ہے ہر پریشانی سے مل جائے گی آپ کو نجات، بیماری سے مل جائے گی نجات، پریشانی سے مل جائے گی نجات، سمجھے، قرضے سے مل جائے گی نجات، یا پھر دشمنوں سے مل جائے گی نجات. یعنی ہر طریقے سے آپ کو نجات ملنے والی ہے. تو 20 سے 21 سے 40 دن تک اس عمل کو آپ کریں. اور اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. آپ سب سے بہتر وقت جو ہے وہ یا تو فجر کی نماز کے بعد سورج نکل جائے، یا پھر جو ہے آپ عشاء کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ ہم کو درود نجات پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. جس مقصد سے آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنے والے ہیں، اس مقصد کو آپ حاضر و ناظر رکھ لیجئے. آنکھیں بند کر کے تصور کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لیجئے، اے رب کائنات، ہم اس پریشانی کے لیے درود نجات کا یہ وظیفہ میں نے کیا ہے، اس کے صدقے میں اللہ تو میری اس پریشانی کو دور فرما دے، اس پریشانی سے مجھے نجات عطا فرما دے. انشاءاللہ تعالی اس رب کائنات کی ذات پر یقین کامل ہے، عقیدہ ہے انشاءاللہ تعالی اس رب کائنات کی ذات پر کہ چلو جس مقصد سے ہم کریں گے اللہ اس مقصد میں ہم کو کامیابی عطا فرمائے گا. اسی کے اس طریقے سے جو ہے عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ درود نجات ہم کو پڑھنا ہے. 3 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد میں 21 دن تک یا پھر 40 دن تک اس عمل کو متواتر کرتے رہیں. اللہ نے چاہا رشید اختر کا یہ بتایا ہوا وظیفہ کریں گے تو واقعی رشید اختر کو انشاءاللہ یاد کریں گے. یوٹیوب پہ بہت سارے لوگ بتا رہے ہیں، بہت سارے لوگ وظیفے بتا رہے ہیں. کسی کی داڑھی نہیں ہے، کوئی داڑھی منڈا ہے، کوئی کیسی ہے، کوئی کیسی ہے جی، اور پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ کرو 1 کروڑ مل جائے گا، یہ کرو 1 کروڑ مل جائے گا، یہ کرو 1 لاکھ مل جائے گا. صبح ہوتے ہوتے 1 کروڑ ہاتھ میں آ جائے گا. اندھ وشواس، سوشل میڈیا کا دور ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ہیں. میں ان کی برائی نہیں کر رہا، آپ کو سمجھا رہا ہوں. ان کے چہرے کو پڑھیے، آخرکار ان کے چہرے میں ایسا کیا ہے یا نہیں ہے. میرے چہرے کو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ہے کچھ نہیں ہے. آپ کو خود دیکھنے سے اندازہ ہو جائے گا. روحانی علاج میں کرتا ہوں حالانکہ، تو اس سے جو ہے 1 پیسہ کسی کا میرے لیے حرام، کیونکہ کسی سے کوئی 1 پیسے کا سوال نہیں. اگر انسان سامان دیتا ہے مجھے، خوشی خوشی اس کا میں کر کے دیتا ہوں، اور نہیں دیتا ہے تو میں کوئی اس سے مطلب نہیں. تو یہ وظیفہ ہو گیا. اور تھوڑی سی اس کی فضیلت، بندہ کو ایک صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبد الکریم معروف و مغفور اور اویسی قادری کے حلقہ مجلس میں چند مرتبہ جانے اور چند مجالس میں شامل ہونے کا اتفاق ہوا تھا. ایک بزرگ کا قول ہے، یہ ایک بزرگ فرما رہا ہے، وہاں درود شریف تنجینا کو یعنی کہ درود نجات کو مندرجہ ذیل طریق پر پڑھا کرتے تھے. سمجھے؟ اب کس لیے وہاں پر بزرگوں نے کس لیے پڑھا؟ جو سخت مشکل معاملات کا حاجت مند ان کی خدمت میں التماس دعا کے لیے حاضر ہوتا تھا، وہ پہلے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایصال ثواب پہنچانے کے لیے حلوہ تیار کرواتے
اور ساتھ ہی نان یعنی روٹیاں منگوا لیتے تھے۔ پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر فاتحہ بروح پرفتوح حضرت رسول مقبول صلی اللہ تعالی وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے بعد مجلس میں ختم آیت کریمہ کر کے ساتھ ہی درود تنجینا، درود نجات جس کا ذکر میں نے بتایا، اس کو بھی حلقے میں خود بھی پڑھتے تھے۔ یعنی کہ کتنی بڑی مجلس ہوتی تھی بزرگوں کی۔ فاتحہ کے وقت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد درود نجات کا حلقہ ضرور کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، اور شاملین جو مجلس میں لوگ ہوتے تھے سننے والے، ان سے بھی آپ پڑھواتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ کوئی بھی انسان اگر درود نجات پڑھتا ہے، اس کا عمل کرتا ہے، اس کو پڑھتا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اگر آپ کی دعا قبول نہ ہوتی ہو، کچھ اللہ کی بارگاہ سے نہ ملتا ہو، تو صرف درود نجات کا ایک قول کر لیں، قول مطلب ایک معمول بنا لیں پڑھنے کا، صبح کو پڑھ کے ہم کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کی دعا کو قبول فرما لے گا۔ ٹھیک ہے جی ہاں۔ بعد از نماز عشاء شروع کرتے تھے اور رات کے 2-2:30 بج جاتے تھے۔ بزرگ درود نجات کو ابتدا میں پڑھنے والے 40-50 یا اس سے بھی زیادہ اشخاص ہوا کرتے تھے، اور اچھی خاصی رونق ہو جاتی تھی بزرگوں کے وقت میں، جس کو میں نے بتایا تھا صوفی بزرگ حضرت خواجہ عبد الکریم رحمۃ اللہ علیہ۔ ٹھیک ہے، چونکہ خواجہ صاحب سلسلہ عالیہ اویسیہ قادریہ کے مشہور پیشوا تھے اور ان کے مرید بھی بہت تھے، ٹھیک ہے، اس لیے مجلس میں بعد میں بڑی رونق ہو جاتی تھی جب درود نجات پڑھا جاتا تھا بزرگوں کے مجلس میں، سمجھے، اور لوگ بڑے ذوق و شوق اور جذبہ عشق و محبت سے ذکر کرتے تھے درود نجات کا، جس سے مجلس میں بڑی کیفیت ہوتی تھی اور لطف و سرور روحانی حاصل ہوتا تھا، روحانی سرور حاصل ہوتا تھا، دل کو سکون ملتا تھا درود نجات کی جب تلاوت سنتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم، فرشتے اور ارواح اولیاء اکرام مجلس میں تشریف فرما اور شامل ہیں۔ اگر آپ بھی درود نجات اپنے گھر کے اندر تیز آواز میں پڑھیں گے تو آپ کو ایسا محسوس ہوگا کہ ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز حاضر داخل ہو رہی ہے، ہمارے گھر کے اندر کوئی چیز آ رہی ہے۔ آپ پڑھ کے تو دیکھنا انشاءاللہ تعالی۔ اور وہ سب بارگاہ الہی میں ارباب اختیارات کے لیے بخشش اور رحم و کرم کی دعا کر رہے ہیں۔ مجلس کے اختتام پر حضرت خواجہ صاحب مرحوم نہایت تضرع اور رقت سے دعائے خیر فرمایا کرتے تھے اور تبرک حاضرین مجلس میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے۔ خواجہ صاحب خود بھی بڑے گداز طبیعت، صاحب دل اور مستجاب الدعوات بزرگ تھے، خدا ان پر رحمت و مغفرت فرمائے۔ خواجہ عبد الکریم مغربی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس کو پڑھنے کے بعد اگر فاتحہ خوانی اپنے گھر میں ہو جائے اور سونے پہ سہاگا ہے، بڑی بہترین چیز۔ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو وہ درود نجات پڑھا کرے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ اگر کسی کو پریشانی ہے، پریشانی ہٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو درود نجات کا وہ عمل کرتا رہے، پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی پریشانی کو ختم فرما دے گا، اس سے نجات اس کو مل جائے گی۔ اگر قرض میں کوئی انسان ڈوبا ہوا ہے، قرضے سے اس کو نجات نہیں مل رہی ہے، تو درود نجات کا یہ عمل ڈیلی آپ کرتے رہیں، کسی بھی ایک وقت میں ایک ٹائم آپ ایک بار پڑھ لیا کریں اور اللہ کی بارگاہ میں اسی کا صدقہ دے کر آپ دعا کیا کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو قرضے سے نجات ملتی ہوئی نظر آئے گی۔ رشید اختر نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، رشید اختر کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، رشید اختر کتابوں کے حوالے سے آپ کو بتا رہا ہے۔ درود تنجینا یعنی درود نجات، وہ درود جس کی تعریف اگر میں بتانے لگ جاؤں تو شاید کہ آپ وقت چھوڑ کے، آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا، ویڈیو چھوڑ کر کے آپ بھاگ جائیں گے۔ اس لیے میری اپیل اور گزارش ہے آپ تمامی حضرات سے کہ آپ زیادہ سے زیادہ درود نجات کا وظیفہ بھی کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی، کیونکہ میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کروں گا بلیک بورڈ پہ لکھ کر کے، لیکن ابھی میرے پاس سیٹ اپ نہیں ہے، مکان میرا بس ٹوٹا ہوا ہے، کیا کروں، بس وقت گزر رہا ہے میرا۔ آپ لوگ اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائیں، اللہ میرے حال زار پر کرم فرمائے انشاءاللہ تعالی۔ زندگی باخیر رہی تو جب بہترین سیٹ اپ میرا بن جائے گا کہیں بھی، تو انشاءاللہ ضرور میں آپ کو سمجھایا کروں گا۔ میرے لیے دعا کریں، میری چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں، لیکن اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ انشاءاللہ زندگی باخیر، اگلی ویڈیو ملاقات کروں گا۔ اللہ حافظ، دعا میں فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دیکھتے رہیے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل، آپ کا اپنا۔ اللہ حافظ دوستو۔